کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے۔ BC ڈالنا کیسا ہے اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا؟ کہلائے گا تو قرضہ ہی ہے بھی، یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے BCیاں ڈالنا، اور بے وقوفی بھی ہے۔ بے وقوفی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں؟ بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا ہے اتنا خریدو، آپ اتنا خرچ کرو، بس جی مل جائے مجھے اچانک، اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے، آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے، تو کتنے جان لٹکی ہوئی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے، ہر وقت کی ڈپریشن۔ میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا، ہر وقت کی ٹینشن، یار اس کو پاس اتنے پیسے اس کی نکل آئی، پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی۔ کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں۔ میں جامع رشید میں پڑھاتا ہوں، ایک دن ایک طالب علم گاجر کا حلوہ لے کر آیا صبح، اتنا مزے کا حلوہ اس نے خاص اسٹائل سے بنایا، تو ہم نے بھی 2 نوالے لے لیے۔ ہم نے گاجر کے حلوے کے فضائل سنے ہوئے تھے، حکیموں سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے اس طالب علم سے وہ ریسیپی لی، وہ حلوہ بنانے کی، وہ ڈیفرنٹ اسٹائل کا حلوہ تھا۔ وہ میں نے کیا کیا، میں نے کہا ناشتے میں میں اسی اسٹائل میں حلوہ بنا کے کھاؤں گا۔ میں نے وہ حلوہ بنا کے کھایا، مزہ بہت آیا، لیکن جب میں مدرسے پڑھانے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا جس طرح میں ایکٹیو ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس طرح مجھ میں ایکٹیونیس ختم ہو گئی، تو مزہ ہی نہیں آ رہا، دماغ کیا ہو رہا ہے، سست۔ ایک دفعہ کھایا ہوگا، اس کے بعد میں نے اس طالب علم کو بولا بھائی شاید جو بنایا تھا نا پورا بھر کے، وہ میں نے اسی کو لا کے گفٹ کر دیا۔ میں نے کہا آئندہ میں یہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، مزے کا بہت ہے مگر یہ مزہ 10 منٹ کا، 5 منٹ کا، اس کے بعد ٹینشن 6-7 گھنٹے کی، کیونکہ وہ دماغ میں وہ تازگی ختم ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے جھوم رہے ہیں۔ تو بھائی کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہو جس سے تمہارے اندر چستی کے بجائے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ سستی۔